اب جو وقت باقی رہ گیا ہے اس وقت میں ہم گفتگو کریں گے، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں وعدہ کیا تھا، کن کے تعلق سے؟ شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کے تعلق سے، جو چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں۔ تو کئی احباب ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون تھے، کہاں سے تھے، کیسا ان کا عقیدہ تھا، کیا ان کا منہج تھا، کیوں ان کا اتنا نام ہے، کیوں ان کی اتنی شہرت ہے، اور کیوں ان کے کئی لوگ مخالف ہیں، اور کیوں ان کے کئی لوگ مخالف ہیں۔ یہ سب کچھ میرے پاس یہ کتاب ہے اس وقت، اصول و ممیزات اہل سنت والجماعہ، کہ اہل سنہ کے اصول کیا ہیں اور ان کی انفرادیت کیا ہے، وہ دوسروں سے کن مسائل میں منفرد ہیں، الگ تھلگ ہیں، اور یہ اصول بیان کیے گئے ہیں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کی کتابوں سے لے کر، ان کی تقریروں سے لے کر، ان کی کیسٹوں سے لے کر۔ یہ کتاب مجھے ایک دوست نے بھیجی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایسی بہت سی کتب مجھے بطور ہدیہ بھیجی تھیں، ممکن ہے اس وقت وہ بھی ہمارا درس سن رہے ہوں۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ خود پسند نہیں کرتے کہ ان کا نام لیا جائے۔ تو بہرحال اس کتاب کے شروع میں شیخ صاحب کی زندگی اور شیخ صاحب کے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، ان کا نام اور نسب کیا ہے۔ ربیع ان کا نام ہے، ہادی ان کے والد کا نام ہے، محمد ان کے دادا کا نام ہے، المدخلی یہ ان کا قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ کہاں پایا جاتا ہے؟ سعودی عرب کے جنوب میں، جازان کے ایریے میں۔ کس ایریے میں؟ جازان کا ایریا، اور یہ سعودیہ کا وہ ایریا ہے جو یمن کے قریب ہے۔ جو کس کے قریب ہے؟ یمن کے قریب ہے۔ شیخ صاحب کب پیدا ہوئے؟ شیخ صاحب پیدا ہوئے ہیں 1351 ہجری میں، یعنی کہ 1351۔ آج کل کون سا سال چل رہا ہے؟ 1447، یعنی کہ تقریباً آج سے 100 سال پہلے، تقریباً کہہ لیں آپ، تقریباً آج سے 100 سال پہلے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں شیخ صاحب؟ ان کے 1351 ہجری میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب ان کی پیدائش کے تقریباً 1.5 سال کے بعد فوت ہو گئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یتیم۔ آج کئی لوگ اس لیے علم نہیں لے پاتے، جی ہم تو یتیم ہیں، ہمارے ابو کے حالات، ابو زندہ ہیں لیکن حالات اچھے نہیں ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، علم کیسے لیں جی؟ تو بہت سے یتیم بڑے بڑے علماء بنے ہیں، شیخ ربیع بھی ان میں سے ہیں۔ یہ 1.5 سال کی عمر میں کیا ہو چکے تھے؟ یتیم۔ تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے۔ ماں نے ان کو سکھایا سچ کہنا، امانت و دیانت کا مظاہرہ کرنا، نماز کی ترغیب، نماز پہ لگانا، اور ان کے چچا بھی اس معاملے میں مدد کرتے رہے۔ جب شیخ صاحب 8 سال کی عمر کو پہنچے تو گاؤں میں جو علم لینے کی سہولتیں تھیں ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ لکھائی سیکھی، خط اوپر دے کر پڑھنا سیکھا۔ جن مشائخ سے سیکھا ان کے نام بھی میرے پاس موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ غیر معروف ہیں ان کے نام کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہوگا۔ البتہ قرآن انہوں نے پڑھا شیخ محمد بن محمد جابر المدخلی سے، اور ان سے توحید بھی پڑھی، تجوید بھی سیکھی، اور گاؤں کے قریب جو بڑا شہر تھا اس کو کہتے تھے سامتا۔ کیا کہتے تھے؟ سامتا۔ وہاں سلفی مدرسہ موجود تھا، وہاں پڑھتے رہے۔ اچھا، اس سلفی مدرسے میں ان کو کن کن مشائخ سے پڑھنے کا موقع ملا؟ شیخ ناصر خلوفہ طیاش مبارکی، اور یہ بڑے مشہور عالم دین ہیں اس ایریے میں، اس علاقے میں، اور یہ شیخ قرعاوی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان سے شیخ ربیع نے بلوغ المرام پڑھی، حدیث کی کتاب، نزہۃ النظر پڑھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اصول حدیث کے موضوع پہ، یا آپ کہہ لیں اصطلاحات المحدثین کے موضوع پہ۔ اس کے بعد پھر سامتا شہر میں جو المعہد العلمی تھا اس میں شیخ صاحب علم لینے کے لیے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ المعہد
ارباط العلمی کیا ہے؟ آپ جانتے ہوں کہ ریاض میں ایک مشہور یونیورسٹی ہے، اس کو کہتے ہیں اسلامک یونیورسٹی جامعۃ الامام۔ شیخ مزمل کیا کہتے ہیں یونیورسٹی کو؟ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، یعنی کہ امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض میں ہے یہ۔ تو اس یونیورسٹی کے نگرانی میں بہت سے سکول ہیں، بہت سے کیا ہیں؟ سکول ہیں سعودیہ کے مختلف شہروں میں، کوئی مدینہ میں، جبکہ سکول کی اصل ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ ریاض، یہ یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی کی نگرانی میں المعہد العلمی قائم تھے، کوئی مدینہ میں، کوئی یہ جازان میں، کوئی سامتا شہر میں، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ تو اس سامتا شہر میں جو معہد العلمی تھا وہاں پہ شیخ صاحب پہنچ گئے، اور وہاں ان کو جن مشائخ سے علم لینے کا موقع ملا ان میں سے جو مشہور ترین ہیں حافظ بن احمد الحکمی، بہت مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں عقیدے کے میدان میں، اور ایسے ہی ان کے بھائی محمد بن احمد الحکمی، ایسے ہی تیسرے نمبر پہ محدث احمد بن یحییٰ نجمی، یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ چوتھے نمبر پہ دکتور محمد امان الجامی، عقیدہ کے ماسٹر ہیں، اور ان کی نسبت سے سعودی عرب میں جو لوگ صحیح معنوں میں عقیدہ اور منہج پہ ہیں ان کی بطور توہین، بطور بیزتی ان کو کیا کہتے ہیں؟ جامی، یہ جامی لوگ ہیں جی، مدخلی بھی کہتے ہیں، جامی بھی کہتے ہیں۔ جیسے انڈیا میں، پاکستان میں اہل حدیثوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہابی۔ پانچویں نمبر پہ جس شیخ سے ان کو پڑھنے کا موقع ملا ان کا نام ہے محمد صغیر خمیسی، ان سے فقہ لی، اور 1380 میں 1380 میں یہ المعہد العلمی سے فارغ ہوئے، یعنی کہ سکول کی تعلیم مکمل ہو گئی، سکول کی سیکنڈری سمیت مکمل ہو گئی، اور 1381 میں یعنی کہ آئندہ سال انہوں نے کلیت الشریعہ، شریعہ کالج، لا کالج ریاض میں وہاں تعلیم کے لیے پہنچ گئے۔ وہاں یہ پڑھتے رہے تقریباً 2 مہینے 1.5 مہینہ۔ اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ مدینہ میں نئی یونیورسٹی کھلی ہے جس کا نام ہے الجامعۃ الاسلامیہ، جس کو آج ہم کیا کہتے ہیں؟ مدینہ یونیورسٹی۔ تو یہ وہاں سے علم کے شوق میں مدینہ آ گیا، کتنا لمبا سفر کیا انہوں نے، اور وہاں کلیہ شریعہ میں پڑھنے لگے، 4 سال پڑھتے رہے، اور 1384 ہجری میں وہاں سے فارغ ہوئے، اور ممتاز نمبر لے کر۔ وہاں پہ ان کو جن مشائخ سے پڑھنے کا موقع ملا وہ کون سے تھے؟ دیکھ لیں ذرا دھیان سے۔ نمبر 1 شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان سے عقیدہ طحاویہ پڑھا، مسجد نبوی میں بھی ان کے دروس میں بیٹھتے رہے، صحیح مسلم ان سے پڑھی، عقیدہ بھی اور حدیث بھی۔ دوسرے نمبر پہ شیخ البانی رحمہ اللہ، ان سے حدیث کا علم بھی لیا، حدیث کی اسانید کا علم بھی لیا، سبل السلام پڑھی ان سے، سبل السلام کیا؟ بلوغ المرام کی شرح۔ تیسرے نمبر پہ شیخ عبد المحسن العباد جو اب بھی زندہ ہیں، مدینہ کے سب سے بڑے محدث، ان سے 3 سال فقہ پڑھتے رہے، بدایت المجتہد، اور عقیدہ طحاویہ بھی پڑھا ان سے۔ چوتھے نمبر پہ شیخ محمد امین شنقیطی، جن کی تفسیر ہے اضواء البیان، جو علم کا سمندر تھے، ان سے پڑھتے رہے، ان سے کیا پڑھا؟ تفسیر، اصول الفقہ، 4 سال، بہت بڑی بات ہے۔ 5ویں نمبر پہ ایک شیخ تھے شیخ صالح العراقی، عراق کے، ان سے بھی کچھ عقیدہ طحاویہ پڑھا، عقیدہ طحاویہ شیخ ابن باز سے، شیخ عبد المحسن عباس سے، شیخ صالح عراقی سے۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ ایک کتاب آپ نے ایک شیخ سے پڑھ لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے شیخ سے وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے، دوسرے سے پڑھیں، تیسرے سے پڑھیں، چوتھے سے پڑھیں۔ 6 نمبر پہ ان کے مشائخ میں سے ہیں شیخ محدث عبدالغفار حسن، اور ان کے آگے لکھا ہوا الہندی، ان کا تعلق ان سے ہے، ہندوستان سے۔ ان سے کیا پڑھی ہے؟ حدیث کا علم لیا ہے اور اصول حدیث کا علم لیا ہے۔ یہ شیخ عبدالغفار حسن یہ ہندوستان پڑھتے رہے، لیکن جب ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہو گئے تو پھر یہ پاکستان آ گئے تھے۔ ان کے بیٹے اب بھی موجود ہیں پاکستان میں۔ 7ویں نمبر پہ شیخ المحدث
آگے لکھا ہوا ہے شیخ اہل الحدیث فی پاکستان، پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں ان کے سب سے بڑے شیخ محمد الگوندلوی، جو علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کے کیا تھے، سسر تھے، یہ بھی شیخ ربیع رحمہ اللہ کے مشائخ میں شامل ہیں۔ تو یہ 7 بڑے مشائخ ہیں جن کا نام اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب شیخ صاحب فارغ ہو چکے ہیں کہاں سے بلا؟ اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ سے۔ تو اب ان کو جامعہ اسلامیہ میں ہی ایک معہد تھا، جامعہ اسلامیہ میں کیا تھا، ایک معہد تھا، وہاں پہ یہ مدرس مقرر ہوئے، ٹیچر مقرر ہوئے، تو ایک عرصہ وہاں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد مزید تعلیم لینے کے لیے اسی یونیورسٹی میں جامعہ اسلامیہ مدینہ میں انہوں نے ایم فل میں داخلہ لے لیا، نہیں معذرت کے ساتھ ایم فل جامعہ اسلامیہ میں نہیں بلکہ جدہ چلے گئے، جامعہ ملک عبدالعزیز میں، جامعہ ملک یعنی کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی، اور اس کی وہ برانچ جو مکہ میں تھی، اس کی وہ برانچ جو ہیڈ کوارٹر تو جدہ میں ہے، لیکن اس برانچ میں چلے گا جو مکہ میں تھی 1397 ہجری میں 1397، اور وہاں پہ انہوں نے ایم فل میں یہ ایک کتاب لکھی جو ان کی بڑی مشہور اور علمی کتاب ہے، بین الامامین مسلم والدارقطنی۔ یہ کتاب شیخ ربیع کے حدیث کے میدان میں علمی بلندی پہ دلالت کرتی ہے، یعنی کہ انہوں نے جائزہ لیا ہے امام مسلم کا، امام دارقطنی، دونوں بہت بڑے محدث۔ اصل میں امام دارقطنی نے امام مسلم پہ کچھ احادیث کے لحاظ سے تنقید کی، تو انہوں نے پھر اس دونوں کا جائزہ لیا، بتایا کہ کس معاملے میں کون حق پہ ہے۔ تو یہ کتاب بہت عظیم کتاب ہے شیخ کی۔ ایسے ہی شیخ صاحب نے پی ایچ ڈی کی، وہ بھی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے، اور اس میں موضوع تھا النکت علی کتاب ابن صلاح، یعنی کہ امام ابن صلاح کی کتاب ہے اصول حدیث کے موضوع پہ، اس کے اوپر ابن حجر رحمہ اللہ نے کچھ مفید معلومات لکھی ہیں جس کو نام دیا نکت کا۔ اس کتاب کی تحقیق کی ہے شیخ ربیع المدخلی نے۔ یہ بھی ایک علمی موضوع ہے، حدیث اصول حدیث سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد شیخ صاحب پی ایچ ڈی کر چکے، اب وہ دوبارہ سے اب واپس آ گئے کہاں؟ مدینہ یونیورسٹی میں بطور استاد کلیت الحدیث میں۔ اب کلیت الحدیث قائم ہو چکا ہے، وہاں استاد لگے، حدیث علوم حدیث پڑھانے لگے، اور پھر آخر میں کلیے سے اوپر جو ایم فل کی کلاسز ہیں، پی ایچ ڈی کی کلاسز ہیں، ان کی جو قسم بنی تھی اس کے ہیڈ بنے، اور پھر یہ استاد کرسی بن گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، پروفیسر، نہیں پروفیسر اور ساتھ کے لفظ بولتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ٹھہرے۔ اچھا، یہ تھا جی شیخ صاحب کے علمی سفر، ان کے مشائخ۔ اب ہم آتے ہیں شیخ کی کتب کی طرف۔ نمبر 1 وہی بین الامامین مسلم والدارقطنی، یہ آپ جان چکے ہیں۔ نمبر 2 النکت علی کتاب ابن صلاح، یہ بھی آپ جان چکے ہیں۔ نمبر 3 امام حاکم کی کتاب ہے المدخل الی الصحیح، اس کی تحقیق کی ہے۔ نمبر 4 امام تیمیہ کی کتاب ہے التوسل والوسیلہ، کہ دعا میں آپ کس کو وسیلہ بنائیں گے، کس کو وسیلہ نہیں بنائیں گے، اس کتاب کی تحقیق کی شیخ نے۔ 5 نمبر پہ کتاب منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ فیہ الحکمۃ والعقل، کہ آپ نے اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو نبیوں سے سیکھیں، علیہ السلام کی دعوت کیسے دی جاتی ہے، انبیاء کرام کی دعوت دینے کے طریقے میں حکمت بھی ہے، عقل مندی بھی ہے۔ 6 نمبر پہ شیخ صاحب نے کتاب لکھی منہج اہل سنت فی نقد الرجال والکتب والطوائف، کہ اہل سنت کا، اہل حدیث کا کیا منہج ہے جب کچھ شخصیات پہ تنقید کرنی ہو، کچھ کتب پہ تنقید کرنی ہو، کچھ فرقوں پہ تنقید کرنی ہو۔ اصل میں اس میں مسئلہ کیا ہے، اہم بات جو سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے، کہ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جب آپ کسی پہ تنقید کریں نا، کسی بدعتی شخص پہ، تو آپ اس کی خوبیاں بھی بیان کریں اور پھر غلطیاں بھی بیان کریں، بلکہ پہلے خوبیاں بیان کریں، لوگ کہتے ہیں۔ شیخ صاحب نے کہا یہ بالکل غلط ہے، جو گمراہ لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، ان کی تعریف نہیں کی جائے گی، ان کی خوبیاں بیان نہیں کی جائیں گی،
کیا اللہ نے فرعون کی قرآن میں کوئی خوبی بیان کی ہے؟ تو کیا اس میں کوئی خوبی نہیں تھی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے پبلک کو کچھ گمراہ قسم کی کتابوں سے بچانا ہے تو تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گمراہ فرقوں سے آپ نے لوگوں کو بچانا ہے، مثال کے طور پہ قادیانی لے لیں آپ، تو کیا آپ کہیں گے جی قادیانی میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تعریفیں کریں گے پہلے آپ ان کی گمراہیاں بیان کریں گے تاکہ لوگ دور رہیں؟ اور ایسی شخصیات، اصل میں شیخ ربیع نے سید قطب جن کا تعلق مصر سے تھا ان کے اوپر بہت تنقید کی ہے، اور اس شخص کی بہت غلطیاں بیان کی ہیں، کیونکہ وہ آدمی باقاعدہ عالم دین نہیں تھا، لیکن اس نے شریعت کے موضوعات پہ لکھا حتیٰ کہ قرآن کی تفسیر کر ڈالی جس کا نام ہے فی ظلال القرآن۔ اب اس میں بہت غلطیاں ہیں، شیخ صاحب نے غلطیاں بیان کی، کھل کر بیان کی، اور اس کے منہج کی غلطیاں بھی بیان کی، کیونکہ سید قطب کا ذہن یہ تھا کہ جب حکمران فاسق و فاجر ہو تو اس کے خلاف بغاوت کریں، میدان میں آ جائیں، مظاہرے کیے جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ شیخ نے اس کے اوپر بھی تنقید کی کہ اگر آپ کا حکمران فاسق و فاجر ہے تو حدیث پڑھیں۔ حدیث کیا کہتی ہیں؟ حدیث کہتی ہیں کہ جو غلط آرڈر دے وہ نہ مانیں، باقی امور میں آپ اس کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، باقی امور میں۔ یہ مظاہرے کرنا، یہ دھماکے کرنا، یہ پولیس پہ حملے کرنا، فوج پہ حملے کرنا، یہ کوئی درست منہج نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جب شیخ نے تنقید کی تو سید قطب سے محبت کرنے والے لوگ وہ چیخنے چلانے لگے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو حق بنتا تھا کہ آپ پہلے سید قطب کی خوبیاں بیان کرتے، پھر آپ ساتھ ساتھ کو تنقید کرتے۔ تو شیخ صاحب نے کہا نہیں، میں کیوں خوبیاں بیان کروں اس کی، میں اس کی گمراہیاں بیان کروں گا تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں، اس کی کتب سے بچ جائیں۔ تو یہ کتاب پھر شیخ صاحب نے لکھی تھی۔ ایسے ہی شیخ صاحب کی کتاب ہے منہج الامام مسلم فی ترتیب صحیحہ، کہ امام مسلم نے اپنی حدیث کی کتاب میں جو ترتیب اختیار کی اس میں ان کا منہج کیا ہے۔ ایسی ان کی کتاب ہے مطاعن سید قطب فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اوپر سید قطب نے کیا کیا تنقید کی ہے، یعنی کہ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ صحابہ کرام پہ تنقید کریں۔ اور پھر ایک کتاب لکھی انہوں نے العواسم مما فی کتب سید قطب من القواسم، کہ سید قطب کی کتب میں کیا کیا اغلاط ہیں، کیا کیا گمراہیاں ہیں اور ان سے کیسے بچنا ہے، اس موضوع پہ کتاب لکھی۔ تو اس طرح کر کے شیخ صاحب نے بڑی قیمتی کتب لکھی ہیں۔ اچھا، شیخ ربیع مدخلی کی تعریف کرنے والے کون کون سے علماء کے نام ہیں؟ کیونکہ آج کل تنقید کرنے والے زیادہ ہیں نا، تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے علماء کرام بھی ان کے مخالف ہوں گے۔ نہیں، ہندوستان کے ممتاز عالم دین علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری، وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ انہوں نے سند دی تھی، حدیث کی اجازہ دیا تھا، اور اس میں ان کی خوب تعریف کی ہے، کہا ہے العالم النبیل الفاضل الجلیل، اور پھر کہا ہے کہ یہ شیخ صاحب شیخ ربیع جو ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ رحمانی کہہ رہے ہیں، علامہ عبید اللہ رحمانی کہہ رہے ہیں مبارک پوری، کہ یہ جامعہ اسلامیہ کی طرف سے ہمارے ہندوستان میں آئے اور جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھاتے رہے، اور اس دوران میں جب بھی جامعہ سلفیہ گیا تو میرے ساتھ بیٹھتے تھے، علمی مسائل میں میرے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اور میرے اپنے شہر مبارک پور میں بھی آئے، میرے گھر میں آئے، مجھ سے ملاقات کی، اور میں نے ان کو دیکھا کہ بڑا ان کے پاس علم ہے اور بڑے سمجھدار ہیں اور بڑا اچھا مزاج ہے، سلف صالحین کے منہج پہ ہیں، عقیدے میں بھی اور فقہ میں بھی، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، تقلید سے دور رہنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہوئی ہے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے بہت زیادہ ان کی، پھر شیخ ابن عثیمین نے ان کی تعریف کی ہوئی ہے، اور شیخ فوزان نے، اور دیگر پھر بہت سے مشائخ ہیں، ان کے سب کا نام لینا ذرا مشکل ہے۔ اور یہ چند باتیں تھی شیخ صاحب کے تعلق سے۔ اگر شیخ صاحب کے ساتھ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی جائے تو پھر تو گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں گے۔ یہ کتاب جو میرے پاس ہے اس میں شیخ کا منہج بیان کیا گیا ہے کہ شیخ کا کیا عقیدہ ہے،
خبر واحد کے بارے میں شیخ کا کیا عقیدہ ہے، ان کے بارے میں جو صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، شیخ کا کیا عقیدہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام پہ تنقید کرتے ہیں۔ سید قطب کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ چونکہ باقاعدہ عالم دین نہیں تھا، ایک ادیب تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کئی مقامات پہ کہتا ہے کہ جذباتی انسان تھے، نعوذ باللہ، کئی دفعہ کہا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ تو اس لیے شیخ ربیع جیسے لوگوں کو میدان میں آنا پڑا، کتابیں لکھی، سعودیہ کے لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو، دیگر لوگوں کو سید قطب کے فتنے سے خبردار کیا اور بتایا کہ سید قطب کے منہج پہ آپ چلیں گے تو عقیدے میں کیا مسائل کھڑے ہوں گے اور حکمرانوں کے تعلق سے کیا مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو شیخ ربیع رحمہ اللہ چونکہ یہ درس دیتے رہے، نمبر ایک کہ حکمرانوں کی بات مانی جائے، اطاعت کی جائے، سوائے ان کے اس آرڈر کے جو شریعت کے خلاف ہو، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جناب درباری ملا ہیں، سرکاری ملا ہیں، حالانکہ وہ مالی لحاظ سے نارمل آدمی تھے۔ مثال کے طور پہ آج میں اور مجھے چھوڑیں اور ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں کئی مشائخ ہیں جو یہ یعنی کہ بار بار کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی بات مانو، تو کیا مجھے یا ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مال ملتا ہے؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں نبی الاسلام کی احادیث کی وجہ سے، ہمیں احادیث سے یہ عقیدہ منہج ملا۔ ایسے شیخ ربیع تھے، لیکن کون ہے جو خیر کے لیے کام کرے اس کے اوپر تنقید نہ ہوتی ہو؟ لوگوں نے کسی کو معاف نہیں کیا، شیخ البانی کو بھی معاف نہیں کیا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو بھی معاف نہیں کیا، انبیاء کرام کو معاف نہیں کیا۔ تو اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ ربیع معصوم تھے، انسان تھے، بشر تھے، کہیں پہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے اور ان کی کتب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقیدے و منہج پہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔